بابقار معزز سامعین و سامعات، اسٹیج پر جلوہ فرما جماعت کے حضور حضرات و سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الملک العزیز الغفار، خالق اللیل والنہار، والصلاة والسلام علی سید المختار، وعلی آلہ واصحابہ الاطہار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ بابقار مذہب اہل سنت کے سنی صحیح العقیدہ مومن مسلمان بھائیوں، پردے میں رہنے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ سفر المظفر کی آج پہلی تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں قطب دیبا، وارث دیبا، حضرت الشاہ الحاج المفتی المحقق المحدث المفکر الحافظ حاجی وارث علی علیہ الرحمت والرضوان کا کل شریف آج یہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے خطے خطے میں ان کی یاد منائی جا رہی ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ بہت بڑے خوش نصیب، مقدر کے سکندر، اور یہ ہمارے لیے سرمایہ زندگی ہے کہ ہم حضرت حاجی وارث پاک علیہ الرحمت والرضوان کی یاد میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈر اور سچوں کا ساتھ اسی آیت مقدسہ کے تحت حضرت وارث پاک وارث دیوا رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنا کی دو چار باتیں میں استغاثے کے طور پر پیش کروں گا۔ رب قدیر جل مستہ الکریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا، مولا تعالیٰ بطفیل رسول العالی پاک پروردگار عالم مجھے حق کہنے، حق بولنے، ہم سب کو حق پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مدینے کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، حضور احمد مختار سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار حبیب رب غفار، احمد کبریا کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و نچھاور کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت وارث پاک 1234 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت و شہادت، آپ کا خاندان، آپ کا حسب و نسب بہت پاکیزہ اعلیٰ خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ حسنی بھی سید ہیں اور حسینی بھی سید ہیں۔ کئی واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی شان بڑی عظمت والی ہے، آپ کی کرامتیں بے شمار ہیں۔ جب آپ اپنی ماں کے نطفے میں آئے، اب آپ اپنی ماں کے رحم میں آئے، تو نطفے کی شکل میں ہی آپ کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ آپ کے والد پاک حضرت سید قربان علی شاہ علیہ الرحمت و رضوان ہے۔ آپ کی ولادت کے بعد چند دنوں کے بعد آپ کی ماں کنیز فاطمہ، طیبہ طاہرہ، زہد و تقویٰ کی خوگرہ، صدق و وفا کی پیکرہ، علوم و فنون کی بہتی ہوئی سمندرہ، آپ کا مقام، آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کا اتقاء لوگوں پر ظاہر و باہر اور عیاں تھا۔ پرورش آپ کی دادی محترمہ طیبہ طاہرہ زہد و تقویٰ کی خوگرہ، راحت النساء آپ کی دادی کا نام ہے، پرورش انہوں نے کی۔ یہ اولیاء کاملین ہیں، یہ صوفیاء صالحین ہیں، جنہوں نے اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے کردار کریمانہ، اپنے افعال کریمانہ سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر لوگوں کو ایسا متاثر کیا کہ ان کا نام ہم خوشی میں بھی لیتے ہیں اور غم کے ساتھ بھی ان کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر اور چرچا کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، رب کا حکم ہے، رب کائنات کا اعلان ہے کہ اے میرے بندو آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈر، سچوں کا ساتھ۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ انسان نمازوں کا پابند ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ نماز روزہ کا پابند ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ حق فیصلے کرے گا، جھوٹ کو بالائے طاق کر دے گا، سچ بولنا شروع کر دے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، یہاں تک کہ اپنی زندگی کا ہر گوشہ رب قدیر کی رضا کے ساتھ گزارے گا۔ یہ اللہ کا ڈر ہے۔ عشر و زکوٰۃ کا پابند ہوگا، علماء کا ادب و احترام ہوگا، علم کی توقیر کرے گا، علم کی تعظیم کرے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم ہے۔
جب اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا، یہی اللہ کا ڈر ہے۔ اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہونا یہی اس کا برعکس ہے کہ ہم سچے ہو جائیں، ہم صادق ہو جائیں، ہم نمازی ہو جائیں، ہم غازی ہو جائیں، ہم حاجی ہو جائیں، ہم روزے دار ہو جائیں، ہم نمازی ہو جائیں، ہم خیر خواہ ہو جائیں، ہم بھلائی کرنے والے ہو جائیں۔ یہ تمام باتیں جب ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو آمنوا اتقوا اللہ کے ساتھ بھی زندگی گزرے گی اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے ساتھ بھی زندگی گزرے گی۔ یہ ہے ہمارا امتیاز، یہ ہے ہمارا ترہ امتیاز۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا کروڑا احسان ہے کہ بے شمار اولیاء کاملین اس گیتی پر تشریف لائے ہیں، اس لیے رب کائنات نے ان کو کرامتوں سے مزین کیا۔ سب سے پہلے اولیاء کاملین نے علم کی طرف رغبت کی۔ ہم علم کے بغیر کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ علم کے ذریعے ہی ہم ماں باپ کو سمجھیں گے، علم کے ذریعے ہی ہم نماز کو سمجھیں گے، علم کے ذریعے ہی ہم روزے کو سمجھیں گے، علم کے ذریعے ہی ہم اچھائی کو سمجھیں گے، علم کے ذریعے ہی ہم عشر کو سمجھیں گے، علم کے ذریعے ہی ہم زکوٰۃ کو سمجھیں گے، علم کے ذریعے ہی ہم تمام امورات خداوندی اور تمام احکامات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام احکامات خداوندی جب ہم سمجھیں گے تو یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اولیاء کاملین نے، صوفیاء صالحین نے، صحابہ و تابعین نے بڑی بڑی دور و دراز کے سفر کیے ہیں اور علم دین کو حاصل کیا ہے۔ انہی میں کی ایک ذات، نمونہ اسلاف، مفکر علم و حکمت، حضرت الشاہ الحاجی وارث دیوا، جس کی تربت، جس کا روضہ، جس کا قبہ اس بات کی شہادت و ضمانت دیتا ہے کہ اے لوگوں دیکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا کرتے ہیں تو ان کی تربتیں دنیا میں بھی چمکتی ہیں اور آخرت میں بھی ان کے مقام چمکے۔ کہاں ہے حضرت وارث دیوا؟ آپ کی دادی راحت النساء طیبہ طاہرہ ایک عالم دین، ایک عالم ربانی کے پاس لے کر گئیں، میرے بیٹے کو علم دین سے آراستہ و پیراستہ کریں تاکہ وہ اچھائی سمجھے، تاکہ اس کا دل منور ہو جائے علم کی روشنی سے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے العلم نور، علم ایک روشنی ہے، علم کی روشنی اس کے سینے کے اندر ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہی کام کرے گا، دیکھے گا کہ حلال کیا ہے، جانے گا کہ حرام کیا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز جس کے اندر ہو جائے گی وہ صرف علم کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ اس کو علم عطا، یا تو علم عطائی ہوگا یا علم کشفی ہوگا، یا علم عطائی ہوگا یا علم کشفی ہوگا، محنت کے ذریعے ہوگا۔ اب محنت و مشقت سے کتنا علم حاصل کر سکتا ہے؟ یا خدا داد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اسرار و رموزات اور احادیث نبویہ کے تفہیمات جو زبردست طریقے سے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم جل مستہ الکریم، استاد بھی پہلے کے بڑے زبردست ہوا کرتے تھے، وہ زبان سے بھی پلاتے تھے، وہ نظروں سے بھی پلاتے تھے، وہ خیالات سے بھی پلاتے تھے۔ حضرت وارث دیوا جب اپنے استاد کی بارگاہ میں رہنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، چند دن گزرے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ ان کی دادی راحت النساء تو پڑھنے کے لیے چھوڑ کر آئی ان کے پاس، کیونکہ عالموں کے لوگ گستاخ ہو جاتے ہیں، عالموں کے لوگ برائیاں کرتے ہیں، عالموں کے لوگ مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں۔ خیر، مخالفت سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو بڑھاوا دے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے نیچا کر دے اسے کوئی بڑا نہیں کر سکتا۔
اور ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نور والے لوگوں کا ذکر کر کے ہم اپنا دل بھی نور والا کر لیں، ہم اپنا دل بھی منور کر لیں، وہی وارث دیوا ہے۔ کرامت بے شمار ہیں، یہی ایک کرامت سنا کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، مگر پڑھنے والوں کی فہرست طویل ہے۔ بہرحال حضرت وارث دیوا استاد کی بارگاہ میں اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، نظروں سے پلا رہے ہیں ان کے استاد محترم حضرت وارث دیوا علیہ الرحمہ کے تعلق سے لوگوں نے کہا کہ ارے ان سے لوگ کام کراتے ہیں، ان کے استاد ان سے کام کراتے رہتے ہیں، ان کو کام میں لگائے ہوئے ہیں، یہ تو علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم دین حاصل کرو ماں کے پیٹ سے قبر میں جانے تک، یہ تو علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے استاد انہیں کام میں لگائے رہتے ہیں، جب دیکھو تو کوئی کام کر رہے 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 ہیں، کہیں کوئی سا کام کر رہے ہیں، کہیں کوئی سا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں نے اعتراض کیا حضرت وارث پاک کو، آپ کی دادی محترمہ راحت النساء کے پاس میں لوگ تشریف لے گئے، لوگ جا کر کہنے لگے تم اپنے ناتی کو وہاں پر چھوڑ کر آئی ہو، ان کے استاد تو ان کو پڑھاتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ تو پڑھا نہیں رہے بلکہ کام میں لگائے رہتے ہیں، کبھی کوئی سا کام کرواتے ہیں، کبھی کوئی سا کام کرواتے ہیں، کبھی تو کوئی سا کام کرواتے ہیں۔ آپ یہ بتلاؤ اپنے ناتی کو علم دین حاصل کروانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے چھوڑ کر آئی ہو یا کام کرنے کے لیے چھوڑ کر آئی ہو؟ اللہ کہا میں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا میرا بیٹا، ہن ناقصات و عقل و دین، مگر تھیں بڑی حکمت و تدبیر والی، بڑی عظمت والی۔ گئیں حضرات، میں نے اس بچے کو، اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اس کی ماں کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اس کی کفالت میں کر رہی ہوں، اس کی ذمہ داری میں لے رہی ہوں، اس کی پرورش کی ذمہ داری رب کائنات نے مجھے دے دی ہے، میں اس کی پرورش کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ دنیا میں ایسا علم دین حاصل کرے کہ یہ دین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم دین پر خوب کام کرے، علم دین کی روشنیاں یہ خوب بخیرے۔ اچھا لوگوں نے اعتراض کیا کہ تو کہا لوگوں کو اکٹھا کر کے لگا، سارے لوگ اکٹھے ہو کر آئے۔ کیا اعتراض ہے کہ ہم نے وارث پاک کو تمہیں پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ بتلاؤ انہیں کیا حاصل ہے، کچھ پڑھایا ہے نہیں پڑھایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے آئے بیگانے آئے مزہ دیکھنے کے لیے، بدنامی کے لیے، رسی اور ٹھٹیاؤ کرنے کے لیے، اپنے بھی اکٹھے ہو گئے، بیگانے بھی اکٹھے ہو گئے۔ حضرت وارث پاک علیہ الرحمت و رضوان کو بلایا گیا۔ حضرت وارث پاک علیہ الرحمت و رضوان سے کہا بیٹے تمہیں کتنے دن ہو گئے ہیں؟ کہا 3 یا 4 یا 5 مہینے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا بیٹے تم نے اب جو سیکھا ہے وہ ان لوگوں کو سنا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت وارث دیوا علیہ الرحمت و رضوان استاد کے سامنے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر علماء دین ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر علماء دین ہیں۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کا زمانہ بھی وہی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا زمانہ بھی وہی ہے، بہت سارے علوم و فنون کے بہتے ہوئے سمندروں کا زمانہ بھی وہی ہے، بڑے بڑے علماء اور فضلہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت وارث دیوا علیہ الرحمت و رضوان استاد کے حکم سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا استاد محترم مجھے حکم دیجئے میں پڑھنا شروع کروں۔ کہا بیٹا شروع کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مگر کہا کہ حضرت وارث پاک علیہ الرحمت و رضوان نے جب الحمد شریف سے شروع کیا پڑھنا، قرآن عظیم شروع کرتے ہیں تو 1 پارہ پڑھتے ہیں، 2 پارے پڑھتے ہیں، 3 پارے پڑھتے ہیں، 4 پارے پڑھتے ہیں، 5 پارے پڑھتے ہیں، 6 پارے پڑھتے ہیں، 7 پارے پڑھتے ہیں۔ آپ رکتے نہیں ہیں، 1 پارے سے 30 پارے پڑھ کر اور
قرۃ سبا میں پڑھ کر یہ بتلا دیتی ہیں کہ وارث دیوا کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے، رسول اعظم کی عنایت سے میرے استاد نے قرۃ سبا کا بہترین قاری بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ وارث دیوا، وہ ہے حضرت وارث پاک کی ذات۔ انشاءاللہ تعالی اور بھی بہت ساری کرامتیں، سارے لوگ دنگ رہ گئے، حیران ہو گئے۔ کبھی تو اصل کی پہچان فرع سے ہوتی ہے اور کبھی فرع کی پہچان اصل سے ہوتی ہے۔ شاگرد بھی ہو تو ایسا ہو، شاگرد کی وجہ سے شاگرد کا بھی نام اجالا ہو گیا اور ان کے استاد محترم کا بھی نام خوب بلند ہو گیا۔ اللہ نے کیا جاہ و حشمت بخشی ہے، اللہ پاک پروردگار عالم۔ جبھی تو کہا تھا کسی نے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب حضرت وارث پاک کا نام چمک گیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے تو کہا تھا کہ یہ چمک کہاں کی ہے، مدینے کی ہے۔ یہ چمک کہاں ہے کہ کہاں کی ہے، یہ وارث دیوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چمک لے کر آئے ہیں، رسول اعظم کے گھرانے کی چمک ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کلمہ شریف کا ورد کر لیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہت ساری کرامتیں ہیں، آج فردن فردن اپنی یادداشت کے مطابق میں بیان کروں گا۔ میرے لیے آپ دعا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل چل رہا ہے، چینل کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، مہربانی ہوگی، دینی معلومات آپ حضرات تک پہنچ جائے گی۔ آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، اولیاء کرام سے والہانہ طور پر محبت رکھیے گا، ان کے نقش قدم پر چلیے گا، اپنی زندگی میں تبدیل کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیجیے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی اللہ کا ڈر اور سچوں کے ساتھ اولیاء کاملین کی زندگی ہے۔ اگر اس زندگی کو ہم اپنے اندر اتار لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم رہتی دنیا تک کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم امت مسلمہ کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔